السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے I'm really sorry لیٹ ہو گیا، میں روز کی طرح میں لیٹ ہو گئی۔ لائٹ کا مسئلہ، لائٹ کے ساتھ موسم کا مسئلہ، موسم کے ساتھ نیٹ کا مسئلہ، اور اس مسئلے کی وجہ سے میں آج اپنی بہت پیاری ریڈر کو برتھ ڈے وش نہیں کر پائی۔ تو تارا رانی، ہیپی برتھ ڈے، اللہ پاک آپ کو بہت 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 ساری کامیابیاں دے۔ I'm really sorry میں لیٹ ہوں، لیکن پھر بھی دیکھ لو یار، میں 8 منٹ پہلے وش کر رہی ہوں آپ کا برتھ ڈے ختم ہونے سے پہلے۔ تو آئی ایم ریئلی سوری میں آپ کو وش نہیں کر سکی۔ میرا ایک بھی چکر نہیں لگا نا گروپ کی طرف، اگر لگاتی تو میں دیکھتی۔ پھر میں ابھی لاسٹ پہ وہ کر رہی تھی، جب میں ٹائپنگ کر رہی تھی ایپیسوڈ کی، تب میں نے دیکھا یار اس کی تو برتھ ڈے تھی آج، مجھے وش کرنا تھا۔ تو پھر میں نے سوچا کوئی گل نہیں، میں اپنی ویڈیو میں وش کر دوں گی آپ کو۔ تو آئی ایم ریئلی سوری آئی ایم لیٹ، لیکن ہیپی برتھ ڈے، اللہ پاک آپ کو بہت ساری کامیابیاں دے اور ہمیشہ خوش رہو اور میرے ناول پڑھتے رہو۔ تو ہے آج کی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ۔ یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے اسپیشلی تارا، اس کے بعد جو کہ یہ سرپرائز ایپیسوڈ ہے جو کہ میں نے آپ کے لیے لکھی ہے، اس کے بعد جو دوسری ایپیسوڈ آئے گی وہ سارے ریڈرز کے لیے ہے۔ تو چلیے آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جان عشقم قسط نمبر 97، تحریر عریج شاہ۔ وہ سارا دن اس کے گھر گزار کر شام کو واپس آئے تھے۔ صبح ان کا ولیمہ تھا، اسی لیے واپس آنا ضروری تھا، ورنہ عنایا تو آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ پہلے ہی فارم ہاؤس میں کافی سارے دن رہ کر گئی تھی جب دادا کے ساتھ وہ یہاں گھومنے کے لیے آئی تھی، لیکن اب اسے جانا تھا کیونکہ دادا جان کا فون بہت بار آ چکا تھا کہ اگر بھائی سے ملاقات ہو گئی ہو تو جناب گھر واپس تشریف لے آئیں، یہاں بھی آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ شناور کا واپس جانے کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن دادا جان کے طنزیہ انداز پر وہ اٹھنے پر مجبور ہو گیا، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ کل ان کا ولیمہ تھا، ورنہ شاید وہ دادا جان کے طنز کو بھی آرام سے برداشت کر لیتا۔ اسے کون سا کوئی فرق پڑتا تھا، وہ تو دادا جان کی عزت کا سوال تھا، ورنہ ڈر اسے کسی کا بھی نہیں تھا، دادا جان کا بھی نہیں۔ واپسی پر بھی ان دونوں کی اسی بات پر لڑائی ہوئی تھی جس پر صبح ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جس راستے پہ آپ بار بار جا رہے ہیں نا، یہ راستہ بہت لمبا ہے۔ ہم صبح بھی اتنے لیٹ فارم ہاؤس پہنچے ہیں، دوسرا راستہ لینا چاہیے۔ اور تو اور یہ راستے سے ہم اتنے گھنے جنگل سے جا ہی کیوں رہے ہیں جب اتنی پکی اور مکمل روڈ موجود ہے؟ ایسے خراب راستے سے جانا تو میری بے وقوفی ہوئی نا، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ شناور خاموشی سے خود کو بے وقوف کہتا سن کر ضبط کر رہا تھا۔ مسٹر شناور، آپ کو ہوگا شوق چڑیل کے ساتھ رات کو جنگل میں رہنے کا، مجھے نہیں ہے۔ آپ ٹھیک راستے سے چلیں ورنہ میں دادا جان سے آپ کی شکایت کر دوں گی، اور اس بار میں بالکل سیریس ہوں، وہ اسے گھورتے ہوئے بول رہی تھی، اور شناور نے اب کی بار بھی اس کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ عجیب آدمی ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا میں آپ سے بات کر رہی ہوں؟ وہ اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک شناور نے بیچ سڑک پر بریک لگا دی۔ اس کی اچانک اس حرکت پر وہ خود گھبرا کر اس سے دور ہو گئی تھی۔ کہیں اس نے چڑیل کا نام لیا تو وہ سچ میں اس کے اندر چڑیل تو نہیں آ گئی؟ ہو سکتا ہے وہ اس کے آس پاس ہی کہیں بیٹھی سن رہی ہو۔ اس کے دماغ میں پہلی یہی بات آئی تھی کہ یقیناً اس پر کسی چڑیل کا دورہ پڑنے والا ہے۔ اس نے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو عنایا نے ایک نظر باہر دیکھا تھا جہاں اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے میں اس کے ساتھ بالکل تنہا تھی، اور ویسے بھی خوبصورت تو وہ بہت تھا۔ اگر سچ میں کوئی چڑیل اس پر عاشق ہو کر اس کے جسم پر قابض ہو گئی تو جل جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، جل جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، وہ تیز تیز ورد کرنے لگی، جبکہ شناور اب تک عجیب نظروں سے اسے گھور رہا تھا جیسے اسے کچا چبا جائے گا۔ جل جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، جل جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، وہ اونچی آواز میں ورد کرنے لگی۔
جب وہ اس کے تھوڑے سے قریب ہوتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام چکا تھا، عنایا کانپنے لگی تھی، جبکہ اس کا ڈر محسوس کرتے ہوئے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اسے اپنے قریب تر کر لیا۔ وہ آنکھیں بند کر چکی تھی، جبکہ شناور اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا۔ عنایا کی سانسیں رکنے لگی تھی، لیکن یہ شخص تھوڑا ظالم تھا۔ وہ جب تک اپنے لبوں کی پیاس نہ بجھا لے وہ اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کی تنگ گرفت میں وہ بری طرح سے مچل اٹھی تھی، سانس کہیں سینے میں ہی دفن ہو چکی تھی۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے مزاحمت کرنے لگی، لیکن شناور تو جیسے دنیا جہان سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اس کے لبوں پر اپنے لبوں کی سخت گرفت جمائے وہ دنیا جہان بھولے ہوئے تھا۔ اگر اسے کچھ پتا تھا تو صرف اتنا کہ اس کی باہوں میں اس کی محبت ہے، اس کی جائز ملکیت ہے، جسے محسوس کرنے کے لیے، اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے، جسے چھونے کے لیے اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے دل پر پہرے لگائے بیٹھا تھا، صرف اس کی مرضی کے لیے، اس کی خوشی کے لیے۔ لیکن اس وقت اسے صبر کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے تھا، اور اب وہ اپنا حق محسوس کر رہا تھا، جو عنایا کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اپنا آپ چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، جبکہ شناور خود ہی ترس کھا کر پیچھے ہٹا اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ عنایا اگلے ہی لمحے چہرہ پھیر کر سیٹ سے سر لگاتی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ شناور نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ اب اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کرے گی۔ اس نے بڑے ہی دلکش انداز میں اپنے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرا اور پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے گزرا تھا۔ وہ جو کب سے بولے جا رہی تھی اب بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ شناور نے دوبارہ اسے مخاطب نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اس کی کنڈیشن کو سمجھ سکتا تھا۔ اسے حیرت خود پر ہو رہی تھی کہ اتنا بے لگام کیوں ہو گیا تھا، لیکن پھر اسے اتنا خوبصورت لگنا ہی نہیں چاہیے تھا کہہ کر خود کو بری الزامہ ہو گیا۔ عنایا کو گھر لے آنے کے بعد وہ کمرے میں جانے کے بجائے دادا جان کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، اور اب ان سے اچھی خاصی بےعزتی کروانے کے بعد اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جانے کا تھا، جب اسے مکرر سیڑھیوں سے اوپر کی طرف جاتا ہوا نظر آیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا تھا۔ اتنی رات کے وہ چھت پر کیوں جا رہا تھا، وہ بھی اکیلا، سوچ کر وہ اس کے پیچھے ہی چلا گیا۔ مکرش نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر اسے اوپر آنے کا اشارہ کر دیا۔ آ جاؤ یار، زراور سے بات کرنے جا رہا تھا۔ وہ اسے ساتھ لیے اپنا موبائل کان سے لگا چکا تھا، جبکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ زراور کا نمبر تو گم ہو گیا تھا، تو کیا اس نے نیا فون لے لیا تھا یا اپنا نمبر آن کر لیا تھا۔ تمہارے پاس اس کا نمبر ہے؟ کیا اسے اس کا موبائل واپس مل گیا؟ وہ اس کے ساتھ ہی آتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ دوسرا دن اس کے ساتھ رہتے ہوئے اسے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی کہ وہ اس سے رابطہ کیسے کرے گا۔ ہاں، اس نے اپنا پرانا نمبر واپس آن کروا لیا ہے، موبائل فون لاک کروا دیا ہے، اور جس کے پاس وہ فون ہے اس کے پاس بھی کسی کام کا نہیں ہے، اور انفارمیشن کے مطابق پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے ہی گھر میں ہے، لیکن کہاں یہ پتہ نہیں چل سکا۔ زراور کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نوکر نے کیا ہو، لیکن اس کو فون چوری کرنے کے بعد اس گھر سے نکال دینا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اگر تو وہ اس کو کہیں پر چھپاتا یا پھر وہ کہیں اور ہوتا تو ہم سمجھ سکتے تھے کہ وہ چوری ہوا ہے، لیکن وہ فون اب تک اسی گھر میں ہے، اور اس موبائل میں ہی زراور اور زرشے کی شادی کی ساری معلومات تھی۔
وہ نکاح کی ویڈیو اور تصویریں جو ان چینلز پر وائرل کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اسی موبائل میں تھی، اور زراور کو لگتا ہے کہ وہ موبائل کسی نے اسی نیت سے اٹھایا ہے تاکہ وہ اس چیز کو وائرل کر سکے۔ ہمارے ہی گھر میں ہمارا کوئی ایسا دشمن نہیں ہے جو اس طرح کی کوئی حرکت کرتا، تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہوگا۔ ہمارے ہی گھر میں بھلا ہمارا کوئی دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسے پوری بات بتا رہا تھا جبکہ شناور کی سوچ اچانک یمنا کی طرف چلی گئی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ یہ حرکت یمنا نے کی ہے، کیونکہ وہ زراور سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور زرشے کے ہوتے ہوئے تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا، تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ حرکت اسی نے کی ہوگی۔ لیکن اس لڑکی کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ یہ ویڈیوز اور تصویریں وہ کسی چینل تک پہنچا سکے۔ اس چیز کے پیچھے کسی اور کا دماغ استعمال ہوتا ہے، اور وہ تو ہر وقت چاچی کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ تو سچ کہوں تو مجھے ان پر بھی شک ہے۔ جس دن سے انائش گھر واپس آئی ہے وہ عجیب سی ہو گئی ہیں۔ مجھے کل رات چاچا اور چاچی کے کمرے سے لڑائی کی آوازیں آ رہی تھی۔ چاچی کہہ رہی تھی کہ چاچا کو اپنی جائیداد کا حصہ مانگنا چاہیے، کیونکہ سب کچھ دادا جان کے ہاتھ میں ہے، تو چاچی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ چاچا کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اگر کل کو دادا جان کو کچھ ہوتا ہے تو ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ مجھے ان کی باتیں بہت عجیب لگی، لیکن چاچی جان کی سوچ کو میں زیادہ دیر سن نہیں پایا۔ مجھے غصہ آنے لگا تھا، اسی لیے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے کروایا ہو یا ان کا کوئی ہاتھ ہو، باقی تم بہتر جانتے ہو۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، انایا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا سیڑھیاں اتر گیا تھا، جبکہ مکرش گہری سوچ میں تھا۔ چاچی بیگم اس حد تک جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ہی خاندان کو نیوز چینلز پر بدنام کرنے کی کوشش کریں؟ اگر ہاں تو یہ بات اسے چاچا جان سے چھپانی نہیں چاہیے۔ اتنے سالوں میں چاچی جان کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ان کی نیت اور سوچ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا، بلکہ وہ ہی نہیں، گھر کے تمام افراد یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے کہ چاچی بیگم کس طرح کی خاتون ہے۔ یہ وجہ تھی کہ کوئی ان پر اعتبار نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی وہ ان پر اعتبار کر سکتا تھا۔ لڑکی، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو ایک جگہ پر ٹک کر کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ کبھی یہاں تو کبھی وہاں، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے اس طرح کے چال چلن پسند نہیں ہے۔ دادا جان کی غیر موجودگی میں اس گھر کی سربراہی میرے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور میں اس طرح کی چیزیں برداشت نہیں کرتی۔ نہ وقت پر اٹھتی ہو، نہ وقت پر سوتی ہو، نہ ٹھیک سے تم ناشتے کی میز پر پہنچتی ہو۔ لڑکی، ہر کوئی تمہارا منتظر بیٹھا رہتا ہے۔ خود ہی عقل کے ناخن لو۔ یہ تربیت کی ہے تمہاری خالہ نے تمہاری؟ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اچانک چاچی بیگم نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ انہیں دیکھ چکی تھی، انہیں سمجھ چکی تھی، لیکن براست اس کی یہ پہلی ملاقات پہلی بار ان سے ہو رہی تھی۔ یہ عورت تھی اس کی ماں کی سوتن، جس سے وہ نہ جانے کتنے سالوں سے بے تحاشا نفرت کرتی تھی، اور آج اس سے ملنے کے بعد اسے یہی لگا تھا کہ وہ نفرت کے ہی قابل ہے۔ وہ کتنی ہی دیر آنکھوں میں نفرت لیے اسے دیکھتی رہی تھی، لیکن پھر اچانک ہی اس کی آنکھ میں آنسو بھر آئے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ چاچی بیگم تو اس کی بدلتی صورت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ آئی ایم سو سوری آنٹی، مجھے نہیں پتا تھا یہ گھر آپ کے اصولوں کے مطابق چلتا ہے، مجھے معاف کر دیجیے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ وہ موٹے موٹے آنسو
کے ساتھ معافی مانگ رہی تھی جبکہ چاچی بیگم کی گردن ہی اکڑ گئی۔ وہ تو ایک ہی روز میں اسے آسمان سے زمین پر گرا چکی تھی۔ وہ اب تک اسے بہت ہی کوئی چالاک لڑکی سمجھ رہی تھی، لیکن اب ان کی غلط فہمی دور ہو چکی تھی۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا تھا۔ اب وہ اس لڑکی کو اپنے پیر کی جوتی کے نیچے رکھنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید اکڑ کر کچھ بھی کہہ دیتی، پیچھے سے مہربان شاہ کی آواز نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ یہ ایپیسوڈ اسپیشلی تارا رانی کے لیے ہے جن کی آج برتھ ڈے ہے، اور آپ لوگوں کی ایپیسوڈ میں اب ریکارڈ کروں گی۔ سچی بتاؤں تو مجھے سچی بڑی نیند آ رہی ہے۔ میں نے سوچا تھا آج میں زیست کا حاصل کی ایک نہیں تو 2 ایپیسوڈیں لازمی ریکارڈ کر کے اپلوڈ کروں گی، کیونکہ وہ ناول میرا فرسٹ ناول ہے، تو میں ساتھ ساتھ اس کو لکھ نہیں رہی تھی، میں اس کو ساتھ ساتھ ریکارڈ کر رہی تھی، تو وہ بھی میرے سے نہیں ہو سکا آج، کیونکہ آج کا دن نا بہت ہی عجیب سا تھا، سست قسم کا دن تھا آج کا۔ تو ایک تو صبح لائٹ چلی گئی، لائٹ ہماری 6 بجے گئی اور تقریباً 12:30 بجے کے پاس واپس آئی، اور واپس بھی کیا آئی، مطلب نیٹ ہی نہیں چلا اس کے بعد، ہمارے نیٹ کو بھی مطلب موت پڑ گئی تھی۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ اس طرف سے لائٹ اس لائن سے آن ہوئی ہے، تو نیٹ والے جو آفس ہے اس طرف سے لائٹ آف ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا نیٹ ہی نہیں آن ہو سکتا۔ تو پھر یہ دکھ، بلیک اینڈ وائٹ زندگی کا کیا دکھ میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ بھی اس سچویشن سے گزرے ہوں گے، کبھی نہ کبھی بنا نیٹ کے رہے ہی ہوں گے، تو وہ والی سچویشن آج سارا دن رہی ہے۔ تو پھر سستی تو ایک ہو ہی جاتی ہے کہ کچھ کرنے کے لیے بھی نہیں ہے اور پھر نیٹ بھی نہیں ہے، تو پھر سونا ہی ہوتا ہے۔ تو میں سو گئی چل کے، اور پھر جب میں اٹھی ہوں تب میں اٹھ کے پھر میں نے ایپیسوڈ لکھی، پھر میں رات کو میں نے گروپ کا ہلکا سا چکر لگایا، میں صرف 2 یا 3 منٹ کے لیے غلطی سے موبائل میں اچانک وہ فیس بک کی ایپ اوپن ہوگی نوٹیفیکیشن کی وجہ سے، ورنہ میں بہت کم جاتی ہوں، وہاں بھی مجھے تارا کی برتھ ڈے کا پتہ چلا، تو پھر میں نے سوچا میں ابھی اس کو وش کروں، پھر میں نے کہا نہیں ابھی نہیں یار، کوئی اسپیشل پوسٹ کرتے ہیں، تو اسپیشل پوسٹ تو نہیں ہو سکی لیکن اسپیشل ایپیسوڈ آ گئی آپ کے لیے، تو ہیپی برتھ ڈے تارا، آئی ایم سوری۔ اب اگلے سال میں آپ کو ٹائم پہ وش کروں گی، اس باری اسی طرح سے کام چلا لو آپ، اور اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، خوش رہو ہمیشہ، میرے ناول پڑھتے رہو اور ہم ہنستے مسکراتے رہو۔ گروپ میں ویسے بھی آپ بہت رونق لگاتی ہو، تو وہ تو ہے ہی نہیں، مجھے پہلے بتایا آپ ایک چلبلی سی پیاری سی لڑکی ہو، تو آپ ہمیشہ ایسے ہی رہو، ہمیشہ خوش رہو، اللہ پاک آپ کو زندگی کی ہر خوشی عطا کرے، لمبی زندگی دے، اور ایک پیارا سا رومانٹک سا ہسبینڈ بھی دے یہ والی دعا دینی چاہیے ویسے۔ تو ملتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے میرے کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔